سوال ملک صاحب اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے گا. اور سر جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بنیادی قیادت کا فقدان تو پنجاب میں بھی نظر آتا ہے, کیونکہ موضوع افراد کی لگتا ہے یہاں پہ بھی کمی ہے. پہلے حماد اظہر کا نام, پھر میاں اسلم اقبال, اور اب ان کی جگہ شیخ وقاص اکرم کی لابنگ شروع کر دی گئی ہے. شبلی فراز بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بات اور اگر آپ کی اجازت سے ملک صاحب کو کہیں تو ملک صاحب پلیز آپ کی اجازت سے کہ وہ جب یہ شیر افضل مروت صاحب کا نوٹیفیکیشن آیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ فردوس شمی نقوی صاحب نے سائن کیا تھا, اور انتظار پنچوتا صاحب جو روز ملتے ہیں ان کا ویڈیو لاگ موجود ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا ہے. اب آپ بانی چیئرمین کو پارٹی میں لوگوں کو رکھنے نکالنے سے متعلق اگر فیصلے میں لے آئیں گے تو پھر قیادت کا جو ہے وہ یہ مثال میں نے صرف اس لیے دی کہ یہ بھی مجھے بڑا آڈ لگا تھا کہ وہ فیصلہ بھی بانی چیئرمین سے کروایا آپ نے جی, اور پھر ان کو ریورٹ کرنا پڑا نا. آج ان کو ریورٹ کرنا پڑ گیا. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو آج وہ ڈیفرنٹ پوزیشن نہیں, اور بہت سارے لوگ ابھی بھی خوش نہیں ہیں ان کی واپسی سے. جی ملک صاحب. سر اچھا جی میں اس میں یہ رسپونڈ کروں گا. جی دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ہے نا جی, پہلے وہ تھے اڈیالہ جیل. رضا ہارون صاحب نے جو بات کی ہے میں نے پہلے بھی بھائی کی خدمت میں یہ عرض کی تھی پچھلی دفعہ بھی. اڈیالہ جیل میں تھے تو کوارڈینیشن ہو جاتی تھی, ڈیٹ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے, چیزیں ان کی آپس میں چیئرمین اور سینئر وائس چیئرمین کی آپس میں, اسی کوارڈینیشن کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کوٹ لکھپت بھیج دیا ہے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اب کوٹ لکھپت ہیں اور وہ اڈیالہ جیل ہیں, تو ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن گیپ تو آ گیا ہے جی. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ وائس چیئرمین کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے, لیکن وہ پہلے ہو رہا تھا, دیر فور پھر انہوں نے ان کو کوٹ لکھپت بھیج دیا, وہ اڈیالہ ہیں, تو یہ کمیونیکیشن گیپ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. باقی جو پنجاب کی لابیز کی آپ بات کر رہی ہیں نا جی, پنجاب میں کوئی ایسی لابی نہیں ہے, تمام ہمارے سینئرز کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس لیول پہ جو باتیں ہیں وہ پارٹی کے اندر اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے ودن پارٹیز کو نئی پارٹیز بن جائیں گے یا کوئی پارٹیز کو چھوڑ جائیں گے. جب اتنے مشکل دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ سارے انٹیکٹ ہیں, تو یہ بڑا مشکل ٹائم وہ گزار رہے ہیں. اس پہ کسی کی وفاداری پہ شک کرنا یا کسی کا یہ کہنا کہ فلاں لابی بنا رہے, تو کوئی بھی لابی نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے اس کو ہم اس کی وفاداری پہ شک نہیں کر سکتے, اس کی لائلٹی پہ شک نہیں کر سکتے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے, کیونکہ پارٹی ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے اور بہت مشکل حالات ہیں. تو ان حالات میں ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل ملک صاحب. سر تحریک انصاف بھی تقسیم اور اختلافات کا اندرونی طور پر شکار ہے. علی ظفر اور شبلی فراز میں بھی اختلافات ہیں, عاطف خان اور جنید اکبر کے درمیان کے پی میں اختلافات ہیں, یہاں تک کہ عارف الوی صاحب بھی بڑی کوششیں کرتے رہے. لیکن بانی پی ٹی آئی اندر ہے اور باہر کی آپ کو عہدوں کی جنگ جو جاری ہے اس سے آپ کی جماعت کو نقصان نہیں پہنچ رہا, اور جلسہ آپ کا نزدیک آنے والا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑی پارٹیز میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے, اور آخر میں جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, کور کمیٹی ہے اور چیئرمین بانی چیئرمین خود ہیں, تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہر کو اس کو اوبے کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اختلاف رائے تو ہر جماعت میں ہوتا ہے جی, ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, اور یہی حسن ہے سیاسی جماعتوں کا کہ ان کے آپس میں اختلاف رائے ہونے کے باوجود سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہوتے ہیں, سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اکٹھی چلتی ہے اور ہر جماعت میں یہ کام ہوتا رہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی فکر مند ہونے کی بات ہے کہ اس میں یہ ایک پراپر فورم ہے, کور کمیٹی ہے, اس میں باقاعدہ بحث ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, پھر بانی پی ٹی آئی کے پاس جاتی ہے وہ چیزیں, پھر فائنل فیصلہ وہ لیتے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ یاد رکھیں جی, بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے, کوئی ون ون پوزیشن تو ہے نہیں, ہم ایک بڑے مشکل حالات میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں پارٹی کو انٹیکٹ رہنا ہی بڑی بات ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی جبر, کتنا ایک ظلم, کتنا ایک ہوتا رہا, خاص کر پنجاب مین بیٹل فیلڈ ہے, اور اس میں آپ خود دیکھیں کہ کیا کچھ پنجاب میں ہوا. تو اس کے باوجود اب ہمارے 108 ایم پیز ہیں تو سارے انٹیکٹ ہیں. تو باقی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, اختلاف رائے ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بڑی پارٹیز میں ہوتا ہے جی. یہ میں اس پہ
زیادہ ورڈ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس پہ کوئی ایسی بات کرنا چاہوں گا، بیکاز جب پراپر فورم ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس فورم پہ چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. جی بالکل صحیح ہے. ملک صاحب یہ بات تو بڑی ویلڈ ہے رضا صاحب کی کہ ابھی بار بار آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ امیج دے دینا کہ نون لیگ شاید ان کے خلاف ہے یا پھر پی ٹی آئی کو وہ بہت پسند ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ واقعی ان کے پروفائل کے حساب سے ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا مستقبل میں؟ نہیں، ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن آؤٹ آف دا ٹرن کیا جائے. نوٹیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے بھی ہو جاتا ہے یہ نوٹیفیکیشن، ججز اپنے اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ججز آ جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم تو سینیارٹی بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جب آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں، میں آپ کو پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ موجودہ حالات کے مطابق جس حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو جس طرح ہوتا ہے نا جی کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے ہم اس ضمن میں کہہ رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کی کوئی سینیورٹی نہیں ہے تو آپ ان کو سینیورٹی دے کے ان کو چیف جسٹس بنا دیں. نمبر ہی ان کا ہے اور میرا خیال ہے 58-57 ڈیز رہ گئے ہیں قاضی صاحب کے، تو وہ تو کوئی ایسی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں اگر پہلے بھی کر دیں گے تو جب اتنا یقین ہے تو پھر جلدی نوٹیفیکیشن مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر انہوں نے ہی بننا ہے اور وہ بار بار وہ کہہ بھی چکی ہے حکومت کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، خود قاضی فائزہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، پھر آخر کیا انسیکیورٹی ہے پی ٹی آئی کو؟ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف لندن جانے سے ایک دن پہلے تک بھی کہہ رہے تھے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس ٹائم بھی کیا فیصلہ کریں. تو میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے پریکاشنری میئر کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائے تو ایک انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم بڑے اسموتھلی ایک عدلیہ کا نظام چلے گا. دیکھیں سچی بات ہے، میں تو کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بانی پی ٹی آئی نے تو موجودہ چیف جسٹس پہ اپنی کیسز کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور ہماری پوری پارٹی کا ہی وہی فیصلہ ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ ہو کہ ایک ایک سینئر جج بھی وہی ہیں. تو مسلم لیگ نون کی جو مجھے یہ لگتا ہے جو ان کا خیال ہے یا ان کی انٹینشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی امینڈمنٹ لے کے آئیں اور کوئی ایکسٹینشن کا آگے بڑھائیں. اگر ان کو یہ موقع ملا تو وہ ضرور کریں گے، موقع نہ ملا تو وہ کہتے رہیں گے ہم نہیں کر رہے. تو دیر فور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہاں جی اس لیے اگر کیونکہ دیکھیں قاضی صاحب نے جانا تو اپنے ٹائم پہ، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قاضی صاحب کل چلے جائیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. جب قاضی صاحب کی مدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ آ جائیں گے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قاضی صاحب کو پہلے چلے جائیں اپنے. سر آپ کی